اور اگر حیثیت نہیں ہے تو کبھی قرض لے کر کے یہ کام مت کرنا، قرض لے کر کبھی یہ کام مت کرنا، چاہے وہ شادی بیاہ ہو یا فاتحہ درود کی محفل ہو، 10واں 20واں ہو، ہے نا، کبھی بھی بلا ضرورت قرض نہیں لینا چاہیے۔ اس لیے خدا نخواستہ اگر انتقال ہو گیا کسی کا، آپ قرض ہو تو جب تک ادا نہیں کرو گے جنت نہیں ملے گی، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اور اگر قرض لیا ہے تو دینے کی نیت رکھو کہ ہم اس قرض کو ادا کر دیں گے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ غیب سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے جو واچ مین تھے وہ کون تھے؟ حضرت بلال تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا، جو سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایک یہودی سے قرض لیا تو میعاد مقرر ہوتی تھی کہ بھئی فلاں تاریخ کو دے دینا، 4 دن باقی تھا، مگر وہ یہودی مل گیا راستے میں، کہا او بلال سنتا ہے ٹائم آ گیا، اگر نہیں دیا تو پھر خیریت نہیں ہے۔ اب دیکھا کہ کل ہی دینا ہے، کچھ ہے نہیں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت بلال آئے، کہا یا رسول اللہ میں چھپ جاؤں، اس لیے کل ہی دینا ہے، کچھ ہے نہیں، کچھ ہے نہیں، کیا دیں گے اس کو قرض، تو بڑی بے عزتی کرے گا۔ اور گھر سے آئے تھے تو اپنا جوتا جھولا سب لے کر آئے تھے، سرکار اجازت دے دو میں چھپ جاؤں، روپوش ہو جاؤں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال قرض لے کر قرض والوں سے چھپنا یہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ جب سرکار کی اجازت نہیں ملی تو بلال کہاں گئے؟ اپنے گھر نہیں گئے بلکہ خدا کے گھر گئے۔ یہ بتا دیا کہ کوئی پریشانی ہے تو مصلی بچھاؤ میری ماں بہنوں اپنے گھروں میں، اور لوگوں اپنے خدا کے گھر میں چلے جاؤ، فریاد کرنا تمہارا کام ہے اور پورا کر دینا یہ رب کا کام ہے۔ گئے بلال، بیٹھ گئے ادھر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی بادشاہ نے ہدیہ کے طور پر ایک اونٹ میں سامان کی نظر پیش کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے این علی، علی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا سرکار مسجد میں، کہا بلا لاؤ۔ علی آئے، کہا لے جاؤ، قرض والے کا قرض دے دو اور جو بھی بچے وہ مدینہ کے محتاجوں میں تقسیم کر دو۔ اے بلال میں نے کہا تھا نا کہ قرض لے کر قرض دینے کی اگر نیت ہے تو اللہ غیب سے انتظام فرمائے گا، اس لیے قرض لے کر بھاگ جانا یا قرض لے کر روپوش ہو جانا یہ قطعاً کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت پڑے تبھی قرض لو، بلا ضرورت قرض کا بوجھ اپنے سر پر مت لو میرے بھائی۔ میں تو یہی پیغام دیتا ہوں، تم میرے دینی بھائی ہو، قوم سے ہمیں محبت ہے، اس لیے ہم یہ پیغام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح سے تمام مسلمانوں کو شادی کے موقع پر نبی کی میلاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کرام مادحان رسول کی نعت سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ آپ میلاد پر 1 پیسہ خرچہ کیا نا جانتے ہو تو کل قیامت کے دن حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ میں جنت میں رہو گے۔ سبحان اللہ، یہ 10 روپیہ بڑا کام آئے گا آپ کو، بڑا کام آئے گا جنت میں نبی کی میلاد۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ فرماتے ہیں جس نے میلاد کیا اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ تو کتنی عظیم نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس وجہ سے نور کو قبول فرمائے، ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہم سب کے جائز اور نیک تمناؤں کو پوری فرما دے۔ مولا ہم تمام مسلمانوں کو ہر کام نبی کی سنتوں کے مطابق کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔